وسلم کے تھے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات اٹل ہو جائے کہ یہ نماز بے شک میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اپنا قرب پیدا فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو اپنے نیک اور پاک بندوں میں شامل فرما دیتا ہے کہ جو بندہ نیک صالح عمل جو بھی کرے وہ دراصل اس کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں کسی وڈیرے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو میرا عمل کرنا ہے یہ دراصل حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہوا، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کا ہو، چاہے وہ جینے کا ہو، چاہے وہ مرنے کا ہو، یہ چاروں مقاصد میں فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، اگر نیت اس کی اپنی ہے، دکھاوے کی نیت ہے، اپنی بڑائی کے لیے ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، کتنے کر رہا ہے، 1 دن کر رہا ہے، 2 دن کر رہا ہے، 3 دن کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جینا 1 دن کا ہے، سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، یا 100 سال کا ہے، یا 150 سال کا ہے، یہ جینا اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، جو کہ کریم خدا فرماتا ہے کہ یاد رکھ لو میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ بیکار رائے گا نہیں پیدا فرمایا، اس کا مقصد ہے۔ فرمایا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بارگاہ میں آ کر جھکیں، مجھے سجدہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 4 پیسے آگے تو بندہ جو ہے وہ اس خدا کو بھول جائے، جب وہ پیسے چلے گئے تو پھر وہ خدا کو یاد رکھے، اگر دولت آ گئی ہے تو خدا کو بھول جائے، اگر دولت چھین گئی ہے تو پھر خدا کو یاد کرے، اگر صحت ہے تو خدا کو بھول جائے، اگر یہ صحت لوٹ جائے تو پھر آ کر وہ مسجد میں آ کر اور گھر کے اندر وہ پھر نیکوکار بن جائے، اور باقی اس کو عیبدار، باقی اسے گھٹیا، باقی اسے معمولی نظر آنے لگ جائیں، تو یاد رکھ لے پھر ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ بیماری میں بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اور صحت میں بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اگر جو ہے وہ مال ہے تب بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اگر مال نہیں ہے تب بھی اس خدا کو یاد کرنا ہے، اس خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس حال میں بھی بندہ ہو اس خدا کا شکر ادا کرے تو پھر خدا لم جدل اس بندے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور آج کا مقصد یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے، اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دراصل دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خدا کو راضی کرنا مقصد ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خدا کو راضی کرنا ہے۔ مقصد اس خدا کو راضی کرنا ہے کہ میں اپنا بیٹا ذبح کر دوں وہ خدا راضی ہو جائے، میں اپنا دل اس خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں اس لیے کہ وہ خدا راضی ہو جائے، میں اپنا بیٹا ذبح کر کے یہ بتا دوں اس لیے کہ اللہ یہ بیٹا دیا بھی تو نے تھا، اللہ اب تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، یہ آیا بھی تیری طرف سے تھا اور جا بھی اللہ تیری طرف رہا ہے۔ اور اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تیرے میرے محبوب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ میرا
یہ نماز پڑھنا بھی تیرے لیے ہے، میرا قربانی کرنا بھی تیرے لیے ہے، اور میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، اور میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔